صہیونی فوج کے غزہ سٹی پر شدید زمینی اور فضائی حملے، بلند عمارتیں اور مکانات، مٹی کا ڈھیر، خواتین اور بچوں سمیت 44 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ القسام بریگیڈ کی شدید مزاحمت، اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا، کئی فوجی ہلاک اور زخمی۔ اسرائیل کی ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق۔ بھوک کی شدت سے 4 بچوں سمیت 12 فلسطینی دم توڑ گئے۔ اسرائیل کی گلوبل اسموتھ فلاٹیلا کو طاقت سے روکنے کی دھمکی، فلاٹیلا کے منتظمین نے دھمکی مسترد کر دی۔ امدادی جہاز غزہ کے جانب رواں دواں۔ امریکی صدر سے اسلامی ممالک کے حاکموں کی ملاقات ختم، آپ سب نے بہت بہترین کام کیا جو قابل تعریف ہے۔ امریکی صدر کا اسلامی ممالک کے حکام سے مکالمہ، ملاقات کے بعد بشمول ڈونلڈ ٹرمپ تمام رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی اور روانہ ہو گئے۔ دنیا ایک طرف، ٹرمپ دوسری طرف۔ یو این جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی مخالفت کر دی۔ جواز پیش کیا، فلسطینی ریاست تسلیم کرنا حماس کے لیے ایک تحفہ ہوگا، غزہ میں اب جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ پھر کہتا ہوں فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، حماس کو اب یرغمالیوں کو رہا کرنا چاہیے، وہ بارہا امن کی تجاویز مسترد کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، ٹرمپ کی دھواں دھار تقریر، اقوام متحدہ پر ہی چڑھائی کر دی۔ خطاب میں اپنی حکومت کی کارکردگی کے ڈھنڈورے پیٹنے اور عالمی ادارے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا، جنگ رکوانا اقوام متحدہ کا کام تھا، مگر افسوس ہے کہ مجھے یہ کرنا پڑا۔ یو این نے جنگ رکوانے کے لیے کچھ نہیں کیا، کئی ممالک نے تو اس کے فون تک نہیں اٹھائے۔ جب جنگیں نہ روکے سکے تو یو این کا کیا فائدہ؟ کھوکھلے الفاظ جنگیں نہیں روکتے۔ دنیا میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو نوبل انعام دیا جائے۔ ہم نے 7 جنگیں ختم کرائیں اور پاکستان اور بھارت اور ایران اور اسرائیل کی جنگیں رکوا دیں۔ لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ کی لندن کے پہلے مسلم میئر صادق خان کے خلاف ہزارہ رائی۔ امریکی صدر نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران لندن کے میئر صادق خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ لندن کے میئر صادق خان شرعی قوانین نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں لندن کو دیکھتا ہوں جہاں ایک خوفناک میئر ہے، ایک بہت ہی خوفناک میئر۔ غزہ میں جنگ بندی کیسے ہو؟ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتھونی گروٹس نے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا بھر میں جاری تنازعات، انسانی حقوق کی پامالی اور بڑھتے ہوئے بحران پر شدید تحفظ ظاہر کرتے ہوئے کہا، غزہ کے عوام پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے غزہ اور یوکرین کے حالات کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے سوال کیا کہ ہمیں انتخاب کرنا ہوگا، کیا ہم افراتفری کی دنیا چاہتے ہیں یا استحکام اور امن کی؟ غزہ کے عوام تاریخی المیہ کا سامنا کر رہے ہیں، غزہ فوری بندی کی جائے۔ جنگ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غزہ کی صورتحال پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام ناقابل قبول ہے۔ فلسطینیوں سے زار یکجہتی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی کا نوٹس لے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ فلسطینیوں کی حالت زار پر عالمی ضمیر کب جاگے گا۔ فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال کے بعد بیلجیم، لکسمبرگ، موناکو اور مالٹا بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ بیلجیم کے وزیر اعظم کا غزہ تک مکمل اور آزادانہ رسائی دینے کا مطالبہ۔ لکسمبرگ کے وزیر اعظم نے کہا، 2 ریاستی حل ہی امن کا واحد اور قابل عمل راستہ ہے۔ مالٹا کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کی فتح کے طور پر نہیں دیکھنا چاہنا چاہیے۔ فرانسی صدر بولے، فلسطین میں عرب ریاست کا قیام کا وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا، وقت آ گیا ہے، جنگ، قتل عام اور لوگوں کو مکمل ملک بدری روکی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ بولے، 2 ریاستی حل ہی امن کے حصول کا راستہ ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے 14 اضلاع کی 29 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کا دنگل۔ شیخ پورہ، کشمور، گوٹ کی سکر، نوشہرہ، فیروز، حیدرآباد، جام شورو اور مٹیاری میں انتخابات۔
کراچی کے غریب کمہاڑی اور شرقی ضلع سمیت 14 اضلاع کی 6 چیئرمین، 7 وائس چیئرمین اور 13 جنرل وارڈ ممبر کی نشستوں پر آج زور آزمائی ہوگی۔